عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حضرات اور میرا اساتذہ اکرام اور میرے بزرگوں دوستوں، آج کے عظیم الشان اجلاس میں جس عنوان کو تحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق الوالدین۔ کیا بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد وہ دنیا کی کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر کے احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15 پارے میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ والدین کی حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے شفقت اور رحمت کے بابوں کو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ان پر میرے رحم فرما۔ میرے بھائیو، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی ناراضگی کو اللہ کو ناراض قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر بد دعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اور زیادہ ان کی خدمت کرنا ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے، مگر یاد رہے اگر والدین تمہیں ایسا کوئی حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانا خلاف ہو تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یعنی اگر والدین تمہیں صرف مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے، اس کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ میں سبھی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ایک شعر کہ ماں اپنے بچوں کے لیے نیند کو قربان کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔